رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، پورا شہر اپنی نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر رحمت علی کی ٹیکسی ابھی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ وہ لاہور کے ان پرانے ڈرائیوروں میں سے تھا جو رات کے پچھلے پہر بھی سواری کے انتظار میں گھومتے رہتے تھے۔ رات کے کرائے اچھے مل جاتے تھے۔ رحمت ہمیشہ یہی سوچ کر آدھی رات کو نکلتا، مگر آج کی رات کچھ الگ تھی۔ ہوا میں عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، ایسے جیسے آسمان بھی کسی بھاری راز کو چھپائے ہوئے ہو۔ رحمت نے سرگٹ سلگائی اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ جما کر آنکھیں سڑک پر گاڑ دی۔ اچانک ریگل چوک کے پاس ایک دبلی پتلی عورت نے ہاتھ ہلایا۔ وہ سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ رحمت نے بریک لگائی اور کھڑکی نیچے کی۔ "کہاں جانا ہے بی بی؟" رحمت نے پوچھا۔ عورت نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بالکل ساکت تھیں، جیسے پتھر کی بنی ہوں۔ "مال روڈ کے آخری کنارے پر لے چلو۔" رحمت نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ "بیٹھ جاؤ بی بی۔" عورت خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر سردی بڑھ گئی۔ ایئر کنڈیشن تو بند تھا، مگر پھر بھی جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ رحمت نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے پر عورت نے کوئی بات نہ کی۔ جب رحمت نے مرر میں جھانکا تو عورت کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کا چہرہ بالکل ساکت تھا، جیسے مر چکی ہو۔ سنسان سڑک۔ جب ٹیکسی روڈ کے آخری کنارے پر پہنچی تو وہاں گھنا اندھیرا تھا۔ "بی بی، یہاں تو جنگل ہے، تم نے یہیں اترنا ہے؟" عورت نے آہستہ سے کہا۔ "ہاں، مجھے یہیں جانا ہے۔" رحمت نے گھبرا کر گاڑی روک دی۔ عورت نے اپنے پرس سے کچھ نوٹ نکالے اور رحمت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ "میرے ساتھ اندر تک چلو گے؟" رحمت نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ "نہیں بی بی، میں یہیں تک لے کر آیا ہوں، آگے تو اندھیرا ہے۔" عورت نے کوئی جواب نہ دیا اور ٹیکسی سے اتر گئی۔ رحمت نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ عورت دھیرے دھیرے اندھیرے میں گم ہو گئی، مگر جیسے ہی اس نے نوٹوں پر نظر ڈالی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نوٹ خون میں لت پت تھے۔ "یا اللہ خیر!" رحمت نے فوراً نوٹ پھینک دیے اور انجن سٹارٹ کرنے لگا، مگر انجن بند ہو گیا۔ سارا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ رحمت خوب خوفزدہ ہو گیا۔ رحمت نے گاڑی کا دروازہ بند کر کے بسم اللہ پڑھی اور دوبارہ چابی گھمائی۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ وہ فوراً روڈ کی طرف گاڑی موڑنے لگا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مرر میں جھانکا۔ وہی عورت اب پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ "بی بی، تم تو اتر گئی تھی نا؟" اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ رحمت نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ عورت نے آگے سے جواب دیا۔ "کیا کہا؟ مجھے اندر تک چھوڑ دو گے؟" رحمت کا دل بند ہونے لگا۔ "کون ہو تم؟" عورت آہستہ سے بولی۔ "میں جس کو لے جاؤں وہ کبھی واپس نہیں آتا۔" اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ رحمت نے گاڑی کو زور سے بریک لگائی اور دروازہ کھول کر باہر کود گیا۔ اندھیری رات میں اس کی چیخیں گونجنے لگیں۔ قبرستان کی راہ۔ رحمت کو جیسے ہی ہوش آیا، وہ قبرستان کے پاس پڑا ہوا تھا۔ پوری ٹیکسی غائب تھی، سڑک سنسان تھی، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ "میری ٹیکسی کہاں گئی؟" وہ دیوانہ وار چلانے لگا۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی۔ "تم نے انکار کیوں کیا؟" رحمت نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہی عورت قبرستان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اب اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ "میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بخش دو۔" عورت نے آہستہ سے کہا۔ "میرا نام زرینہ ہے، میں 20 سال پہلے اسی سڑک پر ماری گئی تھی۔ میری لاش کو اسی قبرستان میں دفنایا گیا تھا، مگر مجھے کبھی انصاف نہ ملا۔" رحمت نے ہاتھ جوڑ دیے۔ "مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں۔" زرینہ نے سرد لہجے میں کہا۔ "میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بس ایک وعدہ کرو۔" "کیا وعدہ؟" "جو بھی مسافر تمہاری گاڑی میں سوار ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی غریب کا دل نہ دکھانا۔" رحمت نے روتے ہوئے وعدہ کر لیا۔ زرینہ نے آخری بار کہا۔ "اگر کبھی وعدہ توڑا تو میں پھر آ جاؤں گی۔" یہ کہہ کر وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد رحمت نے اپنی زندگی بدل لی۔ وہ ہر سواری کے ساتھ نرمی سے پیش آتا، کسی سے زیادہ کرایہ نہ لیتا اور نہ کسی کو نقصان پہنچاتا، مگر ہر رات جب وہ سڑکوں پر نکلتا،
مرر میں ایک دھندلا سا عکس دکھائی دیتا، زرینہ کا عکس، جیسے وہ ہر وقت نگرانی کر رہی ہو۔ رحمت اب جان گیا تھا کہ یہ دنیا صرف انسانوں کی نہیں، کچھ ایسے سائے بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے، اور جو لوگ ان سچائیوں کا انکار کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ان کا سامنا ضرور کرتے ہیں۔